العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قالت بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلموا انی فاطمہ صلوات بر محمد معزز حاضرین کرام، میرے عزیز دوستو، آج یہ اس خمسے کی تیسری مجلس ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک جملہ انہی کے خطاب کا حصہ ہے جسے آپ نے مسجد میں جا کر کے، جسے عموماً دربار بھی کہا جاتا ہے، اردو کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن مسجد میں اس وقت سارے مسلمین اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور فدق بغیر بتائے ہوئے، بغیر اجازت کے آپ سے سلب کر لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، اور شہزادی نے محسوس کیا کہ مجھے مسلمانوں کے درمیان جانا چاہیے اور اپنے حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ خود ایک بہت زندگی کا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ حقدار ہیں اور یقین رکھتے ہیں تو پھر خاموش بیٹھنا خود ظلم کی حمایت ہے۔ کسی بھی قسم کا حق ہو، صرف پراپرٹی حق نہیں ہے، کھیت کھلیان جائیداد دکان روپیہ پیسہ حق نہیں ہے، یہ بھی حق ہے اور بہت بڑا حصہ ہے زندگی کا۔ اس سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مذہب ہمیں ذرا سا اور آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ذرا مذہب ہم کو دور اندیشی سکھانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، علماء حضرات بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے سامنے غذا ہے اس کو ذرا دیکھ بھال کر کے استعمال کرو۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اب آپ ہم سے کہیں گے کہ قرآن مجید یہ کھانے کی بات طعام کیوں کہتا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الطَّعَامُ،
وہ کہتا ہے وہ کھانا جو تمہارے سامنے دسترخوان پہ لگا اس کو دیکھو اور اس کے بعد کھاؤ۔ تو کوئی اتنی اہم چیز تو ہے نہیں، آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ مومنین کا گھر ہے، دعوت ہے، پکانے والے بھی مسلمان، کھانے والے بھی مسلمان، نجاست طہارت کے مسئلے سے واقف بھی ہیں، حلال و حرام سے واقف بھی ہیں، حرام نہیں ہو سکتا، نجس نہیں ہو سکتا، اور اطمینان ہے، اعتماد ہے، اپنے ہیں، زہر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کہنا کیا چاہتا ہے؟ آج ذرا گفتگو اس انداز سے آپ ذرا دیکھیے، شب جمعہ ہے، میں بہت آہستہ آہستہ کچھ زندگی کے مسائل کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کھانا دیکھو پھر کھاؤ، جبکہ آپ کا ذہن بھی کہتا ہے، جبکہ کھانا آتے ہی آپ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، فوراً ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ قرآن مجید کی زبان وہی زبان ہے جو پبلک میں اس وقت بولی جاتی تھی، اور ہمیشہ زبان کا معاملہ یہی ہے، جو زبان جہاں استعمال ہو، جن معنوں میں استعمال ہو، اسی معنی میں اس زبان کا استعمال کیا جائے، تاکہ پہلے سے جو الفاظ آپ نے سنے ہیں، جو معنی آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کا ذہن اسی معنی کی طرف جائے۔ مگر یہ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ ایک معنی اس کے تو یہی ہے، یہ جو کھانا لگایا جا رہا ہے اسے دیکھ بھال کر کے کھاؤ، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی، ہماری مسلمان کی عقل کہتی ہے کہ تنہا کھانا مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبھی سمجھتے ہیں زہر نہ کھاؤ، باسی نہ کھاؤ، نجس نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، اور یہاں سارے شرائط موجود ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہیں پر عالم کی ضرورت ہے، بہت توجہ چاہوں گا، یہیں اہل علم کی ضرورت ہے، جس کے گھر قرآن آیا، جس کے گھر وحی نازل ہوئی، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے اس دروازے کی تلاش کرو جہاں اس کا باطن بتایا جائے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر، جن سے بعد میں علماء نے حاصل کیا، اس میں کوئی ابھی قید نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا قرآن مجید کی یہ آیت تنہا یہ نہیں کہنا چاہتی کہ جو روٹی آئی ہے اس کو دیکھ کر کے کھاؤ، جو سالن رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے کھاؤ، تنہا یہ نہیں، یہ بھی ہے، مگر اس کے گہرے معنی ہے، وہ کون بتائے گا؟ اصل میں معلم قرآن بتائے گا، اصل میں وہ بتائے گا جس کے گھر قرآن مجید نازل ہوا، اور جب وہ چلے جائیں تو یہ علم جنہوں نے ان سے لیا وہ بتائیں گے۔ تو اب علماء کے دروازے کو ہم نے کھٹکھٹایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یاد رکھو یہ تنہا وہ کھانا مراد نہیں جو دسترخوان پہ سجایا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم کون دے رہا ہے، تمہیں فکر کون دے رہا ہے، تمہیں کلچر کون دے رہا ہے، تمہیں تہذیب کون دے رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ پہلے پتہ لگا لو اسکول کون سا ہے، کتابیں کون سی ہیں، ٹیچر کس فکر کا حامل ہے، کہیں ایسا تو نہیں دشمن خدا ہے، کہیں ایسا تو نہیں لا مذہب ہے، کہیں ایسا تو نہیں مشرک ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کی فکر جو ہے وہ زہر آلود ہے۔ اب جب آپ اس منظر کے تحت اترتے چلے گئے تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسلام نے تنہا یہ نہیں کہا کہ اس کھانے کو دیکھو کہیں زہر نہ ملا ہو، بلکہ یہ اسلام کہنا چاہتا ہے کہ جو تمہارے جوان لڑکے اور لڑکیاں اور جو تمہارے سماج میں فکر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تم زندگی گزار رہے ہو اور معاملات طے کرتے ہو، یہ دیکھو یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر اسلامی ہے، اگر ایمانی ہے، اگر اہل بیت کے گھرانے سے ہے، اگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے، اگر فاطمہ زہرا کے گھرانے سے ہے، اگر امام حسین کے یہاں سے ہے، تو اس فکر کو لے لو، اور اگر اس کے علاوہ کہیں سے آ رہی ہے تو دیوار پہ مار دو، وہ زہر آلود ہے، تم کو بھی خراب کرے گا، تمہارے ایمان کو بھی خراب کرے گا، تمہاری نسل کو بھی خراب کرے گا۔
اب بہت سنگین مسئلہ ہے، کس کو منبر پہ بٹھایا، کس کو محرم میں بلایا، کس کو مجلس کے لیے لائے۔ بس دیکھا داڑھی اچھی لگی، بہت اچھا پہنے اوڑھے ہیں، خوشبو بدن سے آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہر اچھا بھلا آدمی کم سے کم صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے کو مرتب رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے، سب سے پہلے کہا گیا ہے یہ دیکھو جب وہ زبان کھولے تو دیکھو فکر کیسی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، مولائے کائنات نے کہا تھا الانسان مخبوء تحت لسانے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ فقط ٹوپی مت دیکھو، امامہ مت دیکھو، فقط یہ نہ دیکھو فلاں گھرانے کا ہے، فلاں یونیورسٹی کا ہے، فلاں کالج کا ہے، فلاں حوزے کا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ قابل احترام، ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنا ہے، مگر اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، فہم بھی تو دیا ہے، درک بھی تو دیا ہے۔ اتنی مجلسیں سننے کے بعد اگر ہم یہ نہ طے کر سکیں کہ یہ فکر لینے لائق ہے کہ نہیں، یہ علم لینے لائق ہے کہ نہیں، تو ان مجلسوں سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں، آپ فیصلہ کریں۔ قرآن مجید ہے، عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے داڑھی ہی دیکھا اور ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اسی لیے علی کو ٹھکرا دیا کہ جوان تھے۔ تو اسلام میں دو راستے بن گئے پیغمبر کی وفات کے بعد۔ اب اگر آپ اس دوسرے راستے کے حمایت کرنے والے نہیں ہیں تو اب آپ کا حق یہ بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھیں، علم حاصل کرنے جائیں، کسی کو بلائیں تو پہلے یہ تحقیق کر لیں، پہلے یہ پتہ لگا لیں کہ اہل بیت والی فکر ہے۔ اب آئیے، جناب زینب حق مانگنے گئی تھی، ہمارا حق کیا ہے؟ پہلا حق اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پراپرٹی سے زندگی نہیں شروع ہوتی، واہ واہ سبحان اللہ سے زندگی نہیں شروع ہوتی، نعرے بازیوں سے زندگی شروع نہیں ہوتی۔ سب اچھی باتیں ہیں، میں مخالف ان سب چیزوں کا نہیں ہوں، لیکن جو اصلی بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا آغاز، قرآن کا آغاز اور پیغمبر کی باتوں کا آغاز دو چیزوں میں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلے خاموش زندگی گزارو تاکہ پبلک تم کو دیکھے کہ کل جب آ کر کے ان کے درمیان کچھ کہو تو وہ تمہاری تصویر کو کل سے ملائے اور سمجھ جائے اس کے قول و عمل میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، توجہ چاہوں گا، زندگی اسی کا نام ہے۔ جو شخص آپ کے درمیان ہمیشہ رہا، آپ نے اس کو رات و دن دیکھا اور اس کو پڑھا، ریڈ کیا، کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، تو اب جب آپ کے مجمع میں آئے گا اور کوئی بات کہے گا تو کم سے کم آپ کا ذہن یہ فیصلہ کرے گا یہ ان لوگوں میں سے نہیں کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ، بلکہ یہ ان میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اہل بیت کا تاریخ اسلام میں امتیاز یہی رہا، اور شاید اسی وجہ سے ٹھکرائے گئے، جو کہا پہلے کیا پھر کہا۔ سوسائٹی اگر اصلاح اس کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ قانون، لہذا پیغمبر کو پہلے بولنے کا حکم نہیں ہے، پہلے عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جب بولنے کا حکم ہوا تو جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیغمبر پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے، اللہ اکبر۔ یعنی ہماری اور آپ کی تاریخ قرآن مجید بتانا چاہتا ہے۔ کتنا پرواز کرنا چاہتے ہو؟ پیسہ آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، منصب آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، عزت آ گئی ہے، سب کچھ
رکھے رہو، مگر اپنی ابتدا دیکھو کہ آغاز کیسے ہوا۔ اگر آغاز پتہ چل جائے تو تمہارے اندر کبھی غرور اور تکبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یہ فکر رہے گی کہ جب میرا آغاز اس قسم کا ہے تو انجام ہوتے ہوتے میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ ہمیشہ لائق تعریف رہوں۔ آج تھوڑا گہرائی پیدا ہوگی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اندر ڈپ ہو گئے، مسئلہ نہیں، تھوڑا ہو سکتا ہے، ابھی میں آ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا آغاز اور انجام قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے۔ شہزادی کیوں گئیں؟ حق لینے کے لیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ایک حق یہ ہے کہ ہمیں علم ملے، توجہ چاہوں گا۔ ایک حق سماج کا، معاشرے کا، اسلامی سماج کا یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے، اور وہ بھی علم جو صاف ستھرا ہو۔ کہاں سے ملے گا؟ اسکول سے، مدرسے سے، مسجد سے، امام بارگاہوں سے۔ اب آپ کہیں گے مسجد سے کہاں ملے گا، امام بارگاہوں سے کہاں ملے گا؟ کیونکہ عام تصور یہ ہے۔ اب میں تھوڑا سا تاریخ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی متوجہ ہوں کہ ہمارے مسجد کا تصور کیا ہے اسلام میں، امام بارگاہوں کا تصور کیا ہو سکتا ہے۔ سنیے، بہت توجہ چاہوں گا۔ اسلام میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی؟ پیغمبر جب ہجرت کر کے گئے، مکے میں تو کر نہیں سکتے تھے، اپنے ہی لوگ جانی دشمن تھے۔ ہجرت کر کے جب پیغمبر مدینے گئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنایا، یہی نا؟ اب آج آپ دیکھیں مسجد کی تصویر کیا ہے اسلام میں، تب اندازہ ہوگا 1400 سال پہلے پیغمبر نے ساری انسانیت کو اس کی سعادت، خوشبختی کا راستہ کس کس انداز سے دکھایا تھا۔ سب سے پہلے مسجد کا دو تصور، تم یہ نہ بھولنے پاؤ کہ تم کسی کے بندے ہو، توجہ چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ، انسان یہ نہ بھولنے پائے کہ وہ کسی کا بندہ ہے، ہمیشہ اس کا اپنے معبود سے رابطہ رہے۔ پہلی بات مسجد کا تصور اسلام میں یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد اس لیے پیغمبر نے قائم کی تاکہ جہالت کی تاریکی مسلسل دور ہوتی رہے۔ اب اگر ہماری مسجدوں میں علم اور عبادت دونوں اکٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اسلامی مسجد ہے، اور اگر ایک کی کمی ہے تو اب ہمیں اصلاح کرنا پڑے گا۔ مسجد قائم کی، مسجد میں پیغمبر بیٹھ کر کے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، حلال و حرام بتاتے تھے۔ مسجد کا تصور اسلام میں یہ ہے۔ ہمارے فقیہوں نے سمجھا کہ مسجد کیا ہے۔ امام خمینی نے معلوم کیا کہا مسجد کے بارے میں؟ مسجد سنگر خداست۔ سنگر فارسی میں کہتے ہیں محاذ کو۔ اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے! حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا مسجد سنگر خداست، مسجد محاذ ہے۔ محاذ پہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنوں سے لڑا جاتا ہے۔ ہمارا دائمی دشمن کون ہے؟ توجہ چاہوں گا، ہمارا دائمی دشمن کون ہے؟ یہ میرا نفس اور باہر شیطان۔ اب اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے دشمن سے مقابلہ کر رہا ہوں اور ہمارے اندر یہ طاقت اور قوت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ مسجد سے صحیح استفادہ کر رہے ہیں، ورنہ مسجد سے استفادہ ہم چیز ہے، مسجد میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر ابھی وہ لیاقت پیدا۔ اور پھر سنیے، مسجد فقط علم کا ذریعہ نہیں، فقط عبادت کے لیے نہیں، اسی مسجد میں پیغمبر مسلمان لڑکیوں کا نکاح پڑھتے تھے۔ گویا آج کی زبان میں کہیں مسجد عبادت گاہ اور میرج ہال بھی تھا۔ توجہ چاہوں گا، مگر میرج ہال کہیں گے تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ مسجد میں پیغمبر نے نکاح پڑھ کے بتایا
کہ ایک وہ عمل کہ جو خالص جنسی ہے، جس سے نسل باقی رہتی ہے اور نسل آگے بڑھتی ہے، اللہ نے اس میں بھی عبادت کا جز شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نکاح بھی ہوگا تو سادہ ہوگا تاکہ جوانوں کے مسائل حل ہوتے رہیں۔ اور سنیں گے، مسجد میں تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر مسجد کے بغل میں پیغمبر ہی کے ذریعے سے اکھاڑا قائم کیا گیا تاکہ جوان ہمارا کمزور نہ رہے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہو، مشرک سے مقابلہ ہو، کافر سے مقابلہ ہو اور وہ ہٹا کٹا ہو، پہلوان ہو، تو ہمارا مسلمان اس کے مقابلے میں کمزور نہ دکھائی دے۔ لہذا پیغمبر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے کشتی لڑواتے تھے۔ اللہ، یہ تو بیکار کا کام ہے۔ پیغمبر تو آئے تھے علم دینے کے لیے، عبادت کے لیے۔ قرآن مجید اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مکمل تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہماری ظاہری صحت بھی باقی رہے اور باطنی صحت بھی موجود رہے۔ قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی۔ دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ یہی پڑھتے ہیں، قو علی، پروردگارا قوت دے، علی خدمت کا، اپنی خدمت کے لیے، جوارحی، جوارے کہتے ہیں کس کو؟ اعضاء اور جوارے آپ بولتے ہیں ہمارے جسم کو۔ واشدد علی العزیمت جوانحی، اور ہمارے جوانے کو۔ دیکھیے دو لفظ استعمال کیا مولا کائنات نے دعائے کمیل میں۔ روز آپ پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا مولا کائنات نے دعا میں پروردگار سے گفتگو کرتے وقت اپنے چاہنے والے کو کیا پیغام دیا؟ اے مومنو، اے میرے چاہنے والو، تمہارا جسم بھی سالم رہے، تمہاری روح بھی سالم رہے۔ جب تم عبادت کرنا چاہو تو اگر جسم سالم نہیں ہے، بیمار ہے، تو تم عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا جسم بھی۔ اب میں یہاں پہ آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، اس سے پہلے دوستوں کے درمیان میں نے کہا، جو نہر میں آنے کے بعد مجھے میرا احساس تھا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا بھی احساس ہو، میں نے چھوٹے چھوٹے گھر جب دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں، تب دقت نہیں کی گئی، غور نہیں کیا گیا۔ اسلام میں چھوٹے گھر مجبوری کی بنیاد پہ چلیں گے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو اسلام چھوٹا گھر نہیں پسند کرتا، وسیع گھر پسند کرتا ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ کہ اسراف نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، یعنی 3 کمرے کی ضرورت ہے، فیملی ہے ہماری اتنی بڑی کہ 3 کمرہ چاہیے، مگر ایک ہی کمرہ ہم نے بنایا اور حیثیت بھی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اب آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور اپنی بات کی وضاحت کے لیے میں مثال دوں تاریخ سے۔ چھٹے امام ہیں حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، اس معمولی سی بات ہوگی آپ کے نزدیک، کوئی بات نہیں، معمولی ہی ہو لیکن اگر فائدہ پہنچا دے۔ امام گئے اپنے ایک صحابی کے گھر، مہمان ہوئے، بیٹھتے ہی امام نے محسوس کر لیا، کہا فلانی گھر تو بہت چھوٹا ہے، بڑا تنگ ہے، اور صاحب حیثیت تھا، پیسے والا تھا۔ اس نے کہا مولا اصل میرے بابا دادا کا گھر ہے، جی نہیں ہوتا چھوڑنے کا، لہذا میں اس میں رہ رہا ہوں۔ اب میرا جملہ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں بات کی وضاحت کے لیے، کمنٹ نہیں ہے، طنز نہیں ہے، فکر کو کھولنے کے لیے امام نے کہا اگر تمہارے بابا دادا عقل نہیں رکھتے تھے، علم نہیں تھا، نادان تھے، تو کیا تم اسی روش پہ باقی رہو گے؟ دیکھیے ائمہ فکر کو درست کرتے ہیں۔ امام نے کہا یہ گھر تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تمہارا گھر وسیع ہونا چاہیے،
اگر تم اپنے بچوں کو اس سے بہتر گھر میں رکھ سکتے ہو تو تم اپنے بچوں کو بہتر مکان فراہم کرو۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ فکر ہمیشہ کھلی ہوئی ہوگی۔ جب فکر کھلی ہوگی تو اگر گھر میں کہیں تھوڑا بہت نا اتفاقی بھی ہوگی تو فوراً وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی کبھی لڑائیاں اس لیے بھی گھر میں ہوتی ہیں کہ گھر میں خود تنگی پائی جاتی ہے۔ آپ باہر سے تھکے مادے آئے، پھر ایک ایسے گھر میں پہنچے جو خود تنگ تھا، اب اس کے بعد آپ سمجھے نہیں اور اس کے اوپر لڑائیوں پہ لڑائیاں، تو میں۔ یہ اسلام ہمیں سجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ اسی کے برخلاف اب سنیے دوسرا، اب آ گئی ہے بات، کہاں کہاں بات پہنچ رہی ہے سنیے، بہت توجہ چاہوں گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ اپنے ایک صحابی کے گھر پہنچے، ظاہراً ایسا لگتا ہے جو میرے ذہن میں ہے شاید خلافت کا زمانہ تھا، امام کی خلافت کے زمانے کا شاید واقعہ ہو، اب میں شاید کہہ رہا ہوں، خیر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اصل واقعہ جو ہے وہ آپ سنیے۔ امام پہنچے، امام نے دیکھا ماشاء اللہ آج کے زمانے میں کہیں ویلا، محل، عالی شان بلڈنگ۔ امام نے دیکھا، کیا کہنا، فلانی تمہارا ہے؟ مولا غریب خانہ ہے آپ کی زبان میں، اتنا بڑا محل غریب خانہ ہے، صحن تھا، کمرے تھے، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے گارڈن بھی رہا ہو، سب کچھ۔ اب دیکھیے فکر ادھر چھٹے امام کا واقعہ میں نے سنایا، کہا تنگ گھر نہیں ہونا چاہیے، امام یہاں آئے ہیں گھر وسیع ہے، اور ایک مرتبہ غور سے دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے کے کہتے ہیں اگر اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، تو مومن کی خوشبختی کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ سواری اچھی ہو اور گھر وسیع ہو۔ توجہ چاہوں گا، سواری اچھی ہو اور گھر وسیع ہو، بشرطے کہ پھر امام کہتے ہیں کہ ایسے گھر میں ذکر خدا ہو، اپنی زبان میں مجلس ہو، ماتم ہو، درس ہو، قرآن بتایا جائے، تعلیمات اہل بیت بتائے جائیں، ایک نمبر دو صلہ رحمی کی جائے، خاندان کے لوگ آئیں، اور نمبر تین مہمان کی پذیرائی ہو۔ پھر میں دوہرا دوں، ایک مومن کے لیے کیا اچھا ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو اور سواری اچھی ہو، اور گھر وسیع ہو اس معنی میں کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید پڑھا جائے، تعلیمات اہل بیت ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو کیا چیز ہونا چاہیے؟ اقربا آئیں، صلہ رحمی ہو، ان کو دعوت دیجئے، یہ نہ ہو گھر بنا لیا اور اس کے بعد میرا گھر ہے، آپ سے کیا مطلب، آپ کے دروازے پہ چچا نہیں آ سکتے، ماموں نہیں آ سکتے، بہن نہیں آ سکتی، خالہ نہیں آ سکتے، ان سے ہمارا بمبئی کے زبان میں پنگا ہے، ہم ان کو نہیں بلا سکتے، یہ نہیں ہے، صلہ رحمی ہو۔ اور تیسری چیز مہمان نوازی ہو، مہمان کو بلائیے اور اس کی دعوت کیجیے، یہ ہے اسلام، یہ ہے تصور۔ اور اب میں یہاں پہنچنے کے بعد شریعتی کا ایک قول جو ہمارے موضوع سے متعلق آج کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں، کہ مدینے کا شاید سب سے رقبے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا گھر، شریعتی کا جملہ ہے، کہتے ہیں مدینے کا سب سے چھوٹا گھر مگر کائنات کا معنوی اعتبار سے سب سے بڑا گھر اہل بیت اور فاطمہ کا۔ دیواریں عزت کا سبب نہیں ہیں، دروازہ عزت کا سبب نہیں ہے، رہتا کون ہے، اخلاق کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، کردار کیسا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی تو اپنے آبا و اجداد کے گھر میں تھے، جو بھی تھا ظاہر سی بات ہے، اور وہ کہاں تھا؟ مکے میں چھوڑ کے چلے آئے تھے، یہاں نہیں تھا۔ اب شادی ہو گئی تو اب تصور دیکھیے اسلام میں شادی کا، جو ہمارے ہاں اجتماعی مسائل میں سے ہے اس وقت، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت ہوئی کہ مولا کائنات اپنے خانوادے کے ساتھ الگ کسی اور جگہ رہیں، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی کے ساتھ نہیں نبھتی تو پہلے مرحلے میں ہی الگ ہو جاؤ تاکہ اگلی نوبت آنے ہی نہ پائے۔ یہ بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ پیسہ نہیں تھا، کرایہ نہیں دے سکتے تھے، اور کہہ بھی نہیں سکتے تھے مولا کائنات جیسا خوددار، لیکن گھر کی ضرورت تھی۔ کسی نے آ کے کہا یا علی فلاں صحابی کا مکان خالی ہے، کیوں نہیں بات کرتے؟ مولا خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یا علی اگر آپ نہیں کہنا چاہتے تو اجازت دیجئے میں آپ کی جانب سے۔ امام نے اجازت دی اور وہ گھر ان کے لیے خالی ہو گیا، اور اس کے بعد اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات کہ سوسائٹی کو اسلام توڑنا نہیں چاہتا ہے جس قدر ہو سکے سوسائٹی آپس میں ملی رہے، متحد رہے، اور اس کے اندر دراڑ پیدا نہ ہونے پائے، نفاق پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارے سماج کی مشکل ہے، ہو سکتا ہے یہاں کی بھی مشکل ہو، بقیہ جگہوں کو پر بھی یہ بات سامنے آئی ہے، لہذا مجھے کہنا بھی ضروری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہمارے گھر میں آج تک کوئی الگ نہیں ہوا، اور روز لڑائی ہوتی ہے، روز مقدمہ پیش ہوتا ہے، روز مار پیٹ ہوتی ہے، بچے اور اس پر بڑے لڑنے لگتے ہیں، اور بڑے یہ کہتے ہیں ہماری عزت کا معاملہ ہے، باہر والے نہ سمجھے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر والے نہ سمجھیں، بے عزتی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد وہی ہوتا ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ پہلے سے آپ سمجھ جائیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، تاکہ یہ نوبت یہ نہ کہیے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ہوا، اس کا حل بعد میں یہی نکلا، نہیں میری اماں نہیں چاہتی، میرے والد نہیں، اور والد بھی کہہ رہے کہ نہیں میں زندہ ہوں، اس کے بعد بٹوارہ ہو جائے ہمارے گھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بٹوارہ کر دیجئے۔ یہ کوئی نہ پیغام لے کے اٹھے کہ مولانا آئے گھروں میں بٹوارہ کر کے چلے گئے، معاذ اللہ، خدا نخواستہ، ایسی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں فکر کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں معاملہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو یہ نوبت آنے والی ہے تو آج ہی کے دن سترک ہو جائیے، سچیت ہو جائیے، اور اٹھیے کہ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ معاملہ خراب ہو ہم پہلے ہی سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب الگ فیملی رہے گی تو کیا پہنا، کیا خریدا، کس کے ہاں مہمان ہوئے، پتہ ہی کہاں چلے گا۔ تو جب پتہ نہیں چلے گا تو چشمک نہیں ہوگی تو پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ تو یہ تصور ہمیں اسلام دیتا ہے۔ ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی جھوٹی سی تاریخ لا کے بتا دیجئے کہ شہزادی رخصت ہو کر کے آئی ہوں اپنے سسرال، اور اس گھر میں آپ کہیں گے معصومہ ہے، لیکن جو تاریخ ہے اس کو دہرانا ضروری ہے۔ معصومہ ہونا الگ بات ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کوئی آپ تاریخ بتا دیجئے کہ شہزادی آئی ہوں اور علی علیہ السلام کی والدہ یا مولا کائنات کی بہن صفیہ، جو لوگ اس گھرانے میں موجود تھیں، کبھی کوئی بات ایسی ہوئی ہو؟ آپ دکھا نہیں سکتے۔ ایسا نہیں تھا کہ شہزادی جب رخصت ہو کر کے آئیں تو اکیلی تھی، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، تب تو کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے۔ نہیں، گھر میں بقیہ خواتین بھی ہیں، دیگر حضرات بھی ہیں، مگر شہزادی کا عمل یہ ہے کہ انہیں اپنا بنا لیا۔ تقریباً 2 سال کی مدت ہے، گھر کا پورا کام شہزادی،
اکیلی کرتی ہیں، اور اسی میں درس و تدریس بھی ہے۔ خواتین کے لیے مسائل، تفسیر قرآن جو پیغمبر نے ڈیوٹی ان کو دی تھی، ذمہ داری دی تھی، نہ عبادت میں کمی ہوتی ہے، نہ خانہ داری میں کمی ہوتی ہے، اور نہ بچوں کی تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک مرتبہ خود مولا کائنات نے شہزادی سے کہا، فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، میں دیکھتا ہوں تھک جاتی ہو، توجہ چاہوں گا۔ لیکن کتنی نزاکت ہے، خود مولا کائنات پیغمبر سے کہہ سکتے تھے، جو ان کے سسر بھی ہیں، خسر محترم بھی ہیں، مگر خود مولا پیغمبر کی خدمت میں نہیں جاتے۔ شہزادی سے گھر کا معاملہ ہے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے ذرا نزاکت تو دیکھیے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور شہزادی اسی نیت سے اپنے والد کی خدمت میں آتی ہیں، مگر کیا کہنا، پیغمبر سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں فاطمہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز میں تم کو دے دوں تو؟ شہزادی کہتی ہیں کہ بابا وہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری امت اللہ کی بارگاہ میں بہترین ثواب حاصل کرے تو میں تمہیں ایک تسبیح کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، پیغمبر کب، یہ نکتہ ہے، کب تسبیح کی تعلیم دے رہے ہیں؟ جب شہزادی مدد کی غرض سے کنیز مانگنے گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح ایک ایسی نعمت ہے اس کائنات میں کہ انسان اگر چاہے تو تنہا تسبیح کی مدد سے اپنے اور اللہ کے درمیان میں معنوی اور روحانی مسائل کو حل کر سکتا ہے، جیسے کوئی خادمہ نوکرانی گھر کے مسائل کو حل کرتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ یہ پہلو بھی ہے اس میں۔ کہ بابا وہ کیا ہے؟ کہ یہی تسبیح جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ شہزادی خوش ہو گئیں اور تسبیح لے کر کے گھر آ گئیں۔ پھر کنیز کے لیے انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی، مگر کیا کہنا پیغمبر کا، وہ بھی گھر کے حالات کو جانتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد خود حبشہ سے کچھ اسیر آئے، پیغمبر کی نگاہ انتخاب ان خواتین پر پڑی، ایک کو منتخب کر کے فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ فاطمہ آج سے یہ تمہاری خدمت میں ہے۔ گویا فاطمہ نے کہا بابا آپ نے مجھے کنیز دیا ہے تو صحیح کہ میں کنیز کو سہیلی بنا دوں۔ یہ کردار فاطمہ ہے، یہ شہزادی کا کردار ہے۔ ایک دن خود کام کرتی ہیں اور فضہ سے کوئی کام نہیں لیتی، بالکل مالکن بن کر کے فضہ گھر میں آرام کرتی ہیں کہ سلمان کو اعتراض ہوا۔ شہزادی کیا بات ہے؟ حسن گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور فضہ موجود ہیں۔ تو شہزادی نے کہا سلمان ہم نے گھر کے کام کو تقسیم کر لیا ہے، ایک دن میں اور ایک دن فضہ، آج میری باری ہے، فضہ کے آرام کا دن ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہو سکتی ہے کہ جو بڑے ہیں، جن کے یہاں خادمہ ہیں، جن کے یہاں نوکر ہیں، وہ اپنے نوکروں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، کیسے کام لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 4,000 5,000 پہ 10,000 پہ نوکر رکھ لیا تو آپ جو چاہیے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی سب باتیں تو ہیں۔ آج اگر ان باتوں کو آپ یورپ میں نقل کر دیں کہ اسلام کی شہزادی کا کردار یہ تھا تو بڑے بڑوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، تب انہیں احساس ہوگا کہ رسول کی بیٹی کا مرتبہ کیا تھا، کس قسم کی فکر رکھتی تھیں، کیا سوچ تھی۔ آج کالوں کے اوپر اتنا تہذیب ترقی کرنے کے بعد بھی
ان کو جانوروں سے زیادہ کوئی حق نہیں دے سکی، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں یہ کلچر رہا ہے کہ جانور تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے اپنے برابر کا مرتبہ انہیں دیا۔ ارباب مجلس، یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ شہزادی نے اس وقت آ کر کے مسجد میں کہا تھا، اعلموا انی فاطمہ، اے مسلمانوں، اے صحابہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ میں نے اس پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا، تنہا یہ فقرہ نہیں تھا، گویا فاطمہ اپنی ہسٹری آپ کو اور ہم کو بتا رہی تھیں، مستقبل کا نقشہ کھینچ رہی تھیں کہ اے میری کنیزان زہرا، اے وہ کہ جو اپنے کو فاطمہ کی کنیز سمجھتی ہو، یاد رکھو میں فاطمہ ہوں اور میرا کردار گھر میں اس طرح کا تھا، میرا کردار گھر سے باہر اس طرح کا تھا۔ آج اس دور میں فاطمہ تمہارے درمیان میں نہیں، لیکن تاریخ میں میرا کردار محفوظ ہے، اسے پڑھتی رہنا اور بتاتی رہنا۔ عورتوں کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو کی گئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، فیمنزم باقاعدہ پوری تحریک ہے دنیا میں حقوق نسواں کے نام سے، مگر آج تک عورتوں کو حق نہیں مل سکا، نہ کوئی قوم دے سکی، نہ کوئی انقلاب دے سکا، اور نہ کوئی حکومت دے سکی۔ ہاں، اگر کسی نے عورتوں کو اس کا جائز حق دیا تو فقط اور فقط اسلام، اور اسلام کے علاوہ کسی نے عورتوں کو جائز حق جناب زینب کی تربیت شہزادی نے کی ہے۔ ٹوٹل عمر جو بتائی جاتی ہے جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، جناب زینب شاید 3 یا 4 برس کی ہوں، اور تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے کربلا کے بارے میں ایک ایک بات شہزادی کو بتا دیا تھا، اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا۔ یعنی 4 سال کی بچی میں اتنا بلوغ فکری، اتنا نبوغ پیدا ہو سکتا ہے، اتنا رشد و نمو ہو سکتا ہے۔ ہم جیسے طالب علم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ذہن دوسری طرف کام کرتا ہے، ذہن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت ٹھکانے سے کریں، اچھے سے کریں، تو ان کے یہاں بھی یہ رشد پیدا ہو سکتا ہے۔ 4 سال اور کربلا کی ہسٹری، وہ بھی غم انگیز داستان، ایک ایک بات۔ اس کے بعد یہ دور جو گزرا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد خدمت کون کرتا تھا؟ ام کلثوم اور چھوٹی ہیں، زینب، اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس ہمیشہ نہیں، لیکن جناب زینب ہیں کہ اپنی ماں کے ارد گرد پروانہ وار چکر لگاتی رہتی۔ جناب سکینہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے۔ جناب سکینہ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اتنی بامعرفت بچی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس سے پہلے اپنے بابا کے لیے مصلی بچھا دیتی تھیں، پانی کے لیے لوٹا لا کے رکھ دیتی تھیں کہ میرا بابا ابھی وضو کرے گا۔ یہ اس گھر کا فرہنگ ہے، یہ اس گھر کی ثقافت ہے۔ یہ معرفت ہے۔ ارباب اعضاء، میں نے زحمت تمام کر دی، آج شب جمعہ ہے، میں کچھ اور لے کر کے آیا تھا، لیکن کل جمعہ اگر مجھے یاد رہا اور وہاں تک اگر پہنچا۔ شب جمعہ زیارت امام حسین سے مخصوص ہے، اور جمعے کا دن امام زمانہ سے نسبت رکھتا ہے۔ جب حضرت کا نام آتا ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا مالک، جس کا سرپرست زندہ ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اگر مشکل ہے تو ہم ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں، اگر درد دل ہے تو ہم اپنے درد کو ان سے بیان کر سکتے ہیں، اگر ہم تنہائی میں ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بے واری و وارث ہیں،
تو ہم اپنے امام کو پکار سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے، یہ بہت بڑا تصور ہے، یہ ہماری مضبوطی کا سبب ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن خاص طور سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں، کہیں بھی ہوں، چاہے زیارت پڑھ کے، چاہے اللہم کل ولیک پڑھ کے، چاہے امام کو یاد کر کے، چاہے امام کی والدہ کے لیے فاتحہ پڑھ کے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، اپنے علماء سے ہم نے سیکھا ہے۔ بس آخر میں اپنے دوستوں اور جوانوں کے لیے، آپ کے یہاں نظر ہوتی ہے، منت مانتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے منت کیسے مانی جاتی ہے اور ہماری معرفت کہاں کے اوپر ہے۔ یہ واقعہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں، بس آخری واقعہ، اس کے بعد زحمت تمام۔ ایک عالم دین نے عید کے خطبے میں قم میں اس واقعے کو نقل کیا تھا جو میں آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں منت کیا ہے؟ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، مثلاً فاتحہ کیا کہتے ہیں اس کو، شیرینی نظر کر دیں گے، ہے نا، جلیبی نظر کر دیں گے، ٹکیا رکھ دیں گے، ایک نظر یہ ہے۔ اس سے بڑھ گئے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، مجلس کر لیں گے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے نظر اور بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی نظر میں آتا ہے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم ایک دن روزہ رکھیں گے، اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم راہ خدا میں صدقہ دیں گے۔ اب یہ نظر جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ عجیب و غریب ہے۔ ان مولانا نے ذکر کیا، بہت توجہ چاہوں گا، خصوصاً ہم اپنے دوستوں سے کہیں گے، ایک جوان متوسط گھرانے کا اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا، لندن میں پڑھ رہا تھا، آخری سال تھا، اور اب اسے ایگزام وغیرہ دے کے تھیسس اپنے سبمٹ وغیرہ کر کے ایران واپس آنا تھا۔ لیکن چونکہ اس کے والدین زیادہ بڑے گھرانے کے نہیں تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا، تو وہ جہاں یونیورسٹی تھی وہاں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہاں مہنگا، لہذا قریب میں دیہات جہاں بھی جو بھی تھا سستا تھا وہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں سے یونیورسٹی اس کی دور تھی، 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر جو بھی ہو، جیسے یہاں سے مثال کے طور پہ پونا ہو سکتا ہے، وہ وہاں رہتا تھا۔ آخری سال اور وہ بس میں سوار ہو کر کے امتحان کی غرض سے شہر آ رہا تھا، سٹی۔ راستے میں مینی بس خراب ہو گئی، سارے مسافرین اتر گئے، ہر مسافر کی اپنی اپنی کنڈیشن تھی، اس کی الگ کنڈیشن تھی۔ بھائی ایک طالب علم جس نے 3 سال بتائے ہوں اور اب آخر میں نتیجہ اسے لینا ہے اور اس کے بعد جانا ہے، اور پیسہ بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اب ایک عجیب ہیجانی کیفیت، پریشانی کے عالم میں ڈرائیور اترا، اس کے بعد وہ بس کے نیچے اور اس کو ٹھیک کرنے لگا۔ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر بس ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب اس کی پریشانی بڑھی، یا اللہ کیا ہوگا؟ اسی وقت توجہ چاہوں گا، اس نے اپنے دل ہی دل میں نظر کی۔ بھئی یہیں پہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے امام کو اپنے دل میں خطاب کیا، اے یوسف زہرا، اے فرزند فاطمہ، آپ میری حالت سے واقف ہیں، آپ میرے امام ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ بس ٹھیک ہو گئی، بن گئی، اور موقع سے ہمیں یونیورسٹی اس نے پہنچا دیا اور ایگزام ہم نے دے لیا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نذر کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنی ساری نمازوں کو اول وقت پڑھوں گا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دیکھیں اس کے ماں باپ کیسے رہے ہوں گے، کس گھرانے کا رہا ہوگا وہ، نظر دیکھیے، وہ بھی اسی سماج کا ہے، لیکن اس کی نظر یہ ہے کہ آقا میری نظر یہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا امتحان صحیح و سالم ہو گیا تو آج کے بعد اگر میں نماز میں دیری کرتا ہوں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی ہر نماز حتی المقدور وقت پر پڑھوں گا۔
اس جوان کا بیان ہے کہ میں نے یہ اپنے دل میں سوچا، تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور کی آواز آئی کہ چلو بھائی بس بن گئی ہے، اور وہ بیٹھا اور اسٹارٹ کیا اور شہر ہم کو اس نے پہنچا دی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام کو یاد رکھنے اور یاد کرنے کا خود ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور ہم ایسے موقع پہ کیوں نہ یاد کریں کہ جب خود شہزادی نے آخر وقت میں اپنے اس فرزند کو یاد کیا جو ابھی صلب میں تھے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب داستان ہے، عجیب غم انگیز بات ہے، یہ عجیب مصائب کا پہلو ہے کہ جس وقت شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا تو فاطمہ کی زبان سے نکلا یا مہدی۔ اللہ اکبر، میرے لال کہاں ہو؟ اور پھر اپنے بابا کی قبر کی طرف توجہ کر کے فرمایا یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک، بابا آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ اللہ اللہ، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، نہ جانے کس کے دل میں تمنا ہوگی کہ ہم کربلا پہنچے، زیارت کریں۔ ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم یہیں سے اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، ہم یہیں سے شہزادی کو سلام کرتے ہیں، اے شہزادی آپ کے غم میں ہم مسلسل شرکت کر رہے ہیں۔ شہزادی آپ مظلوم اس دنیا سے گئیں، آپ کے اوپر ستم ہوا، اے شہزادی ہم آپ کے اس ستم کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سے اس دنیا میں ممکن ہوا تو ہم جب تک زندہ ہیں مظلوم کی مدد کریں گے، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ارباب عزا جب شہزادی کا آخری وقت آیا تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے شہزادی نے کہا تھا اے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تہلیل کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو اسماء جا کر کے ابو الحسن کو بتا دینا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہاں ارباب عزا، اسماء کہتی ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا، بار الہ کیا ہونے والا ہے، میں کان لگائے ہوئے تھی، برابر تسبیح کی آواز آ رہی تھی، ایک مرتبہ تسبیح کی آواز منقطع ہو گئی، میں حجرے میں دوڑی ہوئی آئی، آواز دی بنت رسول، مگر آواز نہ آئی، دوڑی ہوئی مسجد کی طرف گئی، اس لیے کہ ابو الحسن مسجد میں تھے۔ میں نے کہا مولا میرے سید و سردار، میرے آقا، بنت رسول دنیا سے چلی گئی۔ ارباب عزا، اسماء نے ابو الحسن کو یہ خبر دی، میں نے کہیں نہیں پڑھا مگر علماء سے یہ سنا ہے مسجد اور گھر کا کوئی فاصلہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی اسماء نے یہ خبر دی فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ علی اٹھے اور اس کے بعد چلے مگر چل نہ سکے، کئی بار بیٹھنا ہوا، میں کہوں گا آقا کیا بات ہے، شاید مولا کہے اے میرے چاہنے والوں، ابھی تک میں اپنے ظلم کی شکایت اپنی زوجہ سے کیا کرتا تھا، کوئی تھا جو میری مظلومیت کی داستان سنتا تھا، ہائے اب وہ فاطمہ بھی چلی گئی، اب میرے ظلم کی داستان کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا